آیا ہے۔ فرمایا غلام جو ہی دروازے پر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک بوڑھا آدمی آیا ہے۔ بوڑھا آدمی نے اس غلام سے کہا کہ جا کر اپنے مالک کو کہہ دے کہ دروازے کے اوپر ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ آیا ہوا ہے۔ غلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک کتاب میں لکھا ہے کہ ایک آدمی اپنے گھر کے صحن میں بیٹھ کر اپنے بھائی سے اس بات پر جھگڑا کر رہا تھا کہ یہ مکان میرا ہے، اور وہ بار بار یہی بات کہہ رہا تھا کہ یہ مکان میرا ہے، یہ مکان میرا ہے۔ اچانک ایک دیوار میں سے آواز آئی کہ بھائی تم مکان کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہو، تم مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں کون ہوں؟ فرمایا وہ دونوں پہلے تو بڑے حیران اور پریشان ہوئے، آخرکار ایک نے پوچھ لیا کہ بتاؤ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں ایک بادشاہ کی ایک آنکھ تھی جو کسی دور میں کسی ملک کا بادشاہ اور فرمایا کہ حکمران تھا۔ جب وہ فوت ہوا اس دنیا سے گیا تو فرمایا اس کو قبر کے اندر دفنا دیا گیا۔ قبر کے اندر دفنانے کے بعد اس کے جسم کو قبر کے کیڑوں اور مکوڑوں نے کھا لیا۔ فرمایا وہ مٹی بن کر رہ گیا۔ فرمایا میں وہ اینٹ ہوں، وہ مٹی کا ایک حصہ ہوں جو اس بادشاہ کے جسم میں لگی تھی، آنکھ تھی۔ فرمایا وہ مٹی بنا، مٹی سے پھر فرمایا کہ گارا بنا کر مجھے اینٹ بنا دیا گیا۔ آج میں اس بادشاہ کی آنکھ سے مٹی بن کر، مٹی سے پھر فرمایا کہ اینٹ بن کر اس دیوار کے اندر لگی ہوں۔ تو میرے بھائی ہر کسی کو موت آنی ہے، لیکن ہمارے لیے وہ لمحہ بوجھ ہے، وہ دن بوجھ ہے جو اللہ رب العزت کی یاد کے بغیر گزرے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنا محل تیار کروایا۔ جب اس کا محل تیار ہو گیا تو لوگوں نے اس کو کہا کہ تم اس محل تیار ہونے کی خوشی میں ہماری دعوت کرو۔ چنانچہ اس نے پورے اہل علاقہ کی دعوت کا انتظام کر لیا۔ جب دعوت تیار ہوگی تو اس نے ایک تخت بنوایا اور خود سر کے اوپر فرمایا تاج پہن کر اس تخت کے اوپر بیٹھ گیا۔ اچانک دروازے پہ دستک ہوئی۔ اس نے اپنے غلام کو کہا کہ جاؤ جا کر دروازے پہ دیکھو وہ کون بھاگا ہوا واپس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، دروازے کے اوپر ملک الموت آیا ہے اور آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ اس نے بڑا پریشان ہوا اور حیران ہو کر کہا کہ اسے دروازے سے ہی فارغ کر دو، کوئی ہیلا بہانہ بنا کر واپس بھیج دو۔ یہ ابھی گفتگو کر رہے تھے کہ ملک الموت بادشاہ کے سر پر پہنچ کر اس نے کہا کہ تم مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے، مجھے واپس بھیجنا چاہتا ہے، یاد رکھ کہ میں وقت سے پہلے کبھی نہیں آتا، اور جب میں آ جاتا ہوں تو فرمایا کہ پھر میں خالی ہاتھ کبھی واپس نہیں جاتا۔ میں انسان کے سینے کے اوپر پنجہ مارتا ہوں اور اس کی روح کو نکال لیتا ہوں۔ فرمایا وہ بادشاہ کی روح کو نکال کر چلا گیا، اور اس نے کہا کہ جب میں کسی کی روح کو نکال کر جاتا ہوں تو اس کے گھر والے، اس کے ورثاء، اس کے عزیز و اقارب اس کے ارد گرد بیٹھ کر رونا شروع کر دیتے ہیں، اور میں گھر کے ایک کونے میں کھڑا ہو کر ہنستا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ یاد رکھو تم رو رہے ہو، اور جتنے بھی لوگ تم اس دنیا کے اندر زندہ ہو میں دوبارہ بار بار یہاں آتا رہوں گا اور آ کر ہر ایک کی روح کو لے کر جاؤں گا۔ فرمایا اگر یہ ملک الموت کی اس گفتگو کو سن لیں تو یہ اپنا رونا بھول جائیں گے، اپنی آخرت کی فکر شروع کر دیں گے۔ آج کا انسان کہتا ہے کہ میری بیوی، میرے بچے، میری اولاد، میرا مال، میری تجارت، میری فلاں، میری فلاں، لیکن انسان کو کل کو جا کر پتہ چلے گا کہ تو میرا تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ سب کچھ ادھار کا مال تھا جو اللہ رب العزت نے کچھ عرصہ کے لیے مجھے دے کر پھر مجھ سے واپس لے لیا ہے۔ ہر چیز فرمایا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو ادھار کے لیے دی ہوئی ہے۔ آج انسان کہتا ہے یہ میری چیز، میری بیوی، میرے بچے، میرا مال، لیکن فرمایا کہ انسان ہر چیز انسان کے ساتھ، بیوی ہو، بچے ہو، دوست ہو، عزیز و اقارب ہو، انسان کے ساتھ اس کو کوئی نہ کوئی مطلب ضرور ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ ماں باپ بھی ہیں تو اس کو بھی اولاد کے ساتھ یہ مطلب ہوتا ہے، بس بسا اوقات دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، ہمیں آگے جا کر کام دے گا۔ اگر بغیر مطلب کی کوئی چیز ہے تو پھر صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے جو انسان کے ساتھ بغیر کسی مطلب کے، بغیر کسی مفاد کی محبت کرتی ہے۔ اس وجہ سے بندے کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے مولا کو راضی کرے، اپنے مولا کے سامنے جھک جائے۔ جیسے اللہ رب العزت بغیر کسی مطلب کے انسان کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو انسان کو چاہیے کہ انسان بھی اپنی ہر چیز چھوڑ کر بغیر کسی مطلب کے انسان اللہ رب العزت کو یاد کرے۔ آج انسان کے اوپر جب دکھ آتا ہے، جب تکلیف آتی ہے، جب مصیبت آتی ہے تو پھر تو انسان اللہ کو یاد کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ تمام چیزیں، دکھ، تکالیف، مصیبت دور کر دیتے ہیں تو پھر انسان اللہ کو بھول جاتا ہے۔ حالانکہ انسان کو چاہیے کہ اللہ کے ساتھ بغیر کسی مطلب کے محبت کرے، کیونکہ انسان نے اللہ رب العزت کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور موت برحق حقیقت اور ایسا پیغام ہے فرمایا کہ جس پیغام کا کوئی بھی انسان اس دنیا کے اوپر انکار نہیں کر سکتا، اور اس پیغام نے آنا ہے، آنے میں پتہ بھی نہیں چلنا۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن ملک الموت سے فرمایا کہ اے ملک الموت، اپنے آنے سے پہلے کوئی پیغام ہی بھیج دیا کرتا کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ تو آنے والا ہے۔ ملک الموت نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیغام اور قاصد تو بڑے بھیجے جاتے ہیں، لیکن انسان یہ لوگ اس کے پیغام کو سنتے ہی نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کیسے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی آدمی کے دانت کا ٹوٹ جانا یہ بھی پیغام ہے کہ تیرا زندگی کا سفر رواں دواں ہے۔ فرمایا کہ انسان کے بال سفید ہو جانا، انسان کی نظر کا کمزور ہو جانا، یہ سارے پیغام ہوتے ہیں کہ اے انسان، تیری زندگی کا سفر رواں دواں ہے، تیری زندگی ختم ہو رہی ہے۔ آخر فرمایا چلتا چلتا آخر کار تو اپنی آخرت کی طرف جا رہا ہے۔ فرمایا یہ سارے انسان کو پیغام دیے جاتے ہیں، لیکن انسان ان قاصدوں کے پیغام کو سنتا ہی نہیں ہے، ان پہ توجہ ہی نہیں کرتا۔ انسان کو چاہیے کہ ان پر توجہ کرے، ان کے پیغامات کو سنے۔ اور فرمایا کہ انسان جب کھیتی پک جاتی ہے تو کھیتی کے پکنے کے بعد اس کو کاٹ دیتا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت انسان کی زندگی کی جب کھیتی پک جاتی ہے تو اللہ رب العزت اس کھیتی کو بھی کاٹ دیتے ہیں۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ باقی لوگ بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے، گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ حضرات تک ضرور پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک رخصت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔